اس لیے آپ لوگوں نے دین کے لیے کھڑے ہونا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ خوشی خوشی نہیں کہ جس کا نتیجہ جہنم ہو، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ دکھ نہیں کہ جس کا نتیجہ جنت ہو. تو آخر موت ہے نا، آخر یہ کیا ہے جی؟ ہمارے اوپر اتنے پرچے دسی مار گئے ہیں. پھر مشرف آیا بدماش، اس نے جناب حضرت امیر مجاہدین تے پرچے دے آپ نے پا دیتا جیل دے اندر. تے آپ نے جیل دے اندر فرمایا، آپ نے فرمایا کمینے تو کوئی نہیں رہنا، اسی پھر بھی محمد عربی دا دین بیان کرتا. تے عمران خان کمینے تو بھی کوئی نہیں رہنا، اسی بھی انشاءاللہ مرتے دم تک محمد عربی کا دین ہم بیان کرتے رہیں. حضرت خبیب بن عدی جناب مقام تنعیم پر، یہ ہے وہ عشق مصطفیٰ. آج تو ہر بندہ یہ کہتا ہے، ہر بندے کا دعویٰ ہے نہیں کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں. ہر بندہ یہ کہتا ہے میں عاشق مصطفیٰ. پھر بتاؤ یہ کوئی ایسا عشق ہے ہمارے اندر؟ کیا کوئی ایسا ایمان ہے کہ ایک تھانے دار سامنے آ جائے، ادھر لوگ ادھروں ناس جانتے، ادھر لوگ ادھر ناس جانتے، ایک کو سنا دیں جناب تو آڑے پرچہ دیتا جائے گا، اسی کہے جناب اللہ دا واسطہ پرچہ نہ دینا تو ٹھیک ہے، میں آج کے بعد رسول اللہ کے دین کی بات نہیں کروں. یا تانوں سنایا جائے جناب تانوں اڈیالہ دی جیل پا دیتا جائے گا، خبردار جی اج دے بعد تسی گل کرو، تسی کہو کہ یار اللہ دا واسطہ ہے اور ٹھیک ہے جی مینوں جیل نہ پاؤ تو میں اج دے بعد رسول اللہ کے دین کی گل نہیں کروں. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. خدا کی قسم ایسا کوئی تھانے دار، ایسی کوئی ہتھکڑی اور ایسا کوئی تھانہ یا ایسا کوئی جیل یا ایسا کوئی ایف آئی آر ہے نہیں جو محمد عربی کے غلاموں کے سینوں کے اندر سے عشق مصطفیٰ کی آگ بجھا سکے. تسی پوری جرت قوت نال کھلونا ہے. تسی آخری بات یہ ہے جناب حضرت خبیب بن عدی، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، بڑا درد بھری یہ ایک بات ہے. اور آپ کی ہستی ہوا ہے کہ جنہ دے ہوتے تاریخی اسلام میں سب سے پہلے آپ کو سولی لٹکایا گیا اور سب سے زیادہ آپ کو ظلم کیا گیا. ہمیں تاں سناواں گا جو تسی سون تو پہلے ایک باری سوچو گے، سوچیں گے جی سنا دیں یا بس کریے تقریر. ایسے خطیب تے ہے کوئی نہیں نہ سانو طرزہ آندیاں نے، ہم نے دل کی آپ کو بات بتانی ہے. بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کہندے نے جناب حضرت خبیب بن عدی نو مکہ والےاں نے گرفتار کیتا. اس طرح اس وقت پورے مکہ میں کوئی اور مسلمان نہیں سی، ٹھیک ہے، اکیلے حضرت خبیب بن عدی اور ایک حضرت زید بن دسینہ، یہ دو صحابہ کفار دے ہاتھ لگ کے انہوں نے جناب ہتھکڑیاں لائیاں، بیڑیاں لائیاں، گرفتار کیتا. گرفتار کرن دے بعد یہ اعلان ہو گیا، غزوہ بدر ہو چکا تھا، اعلان ہوا کہ آج تک ساڑھے جتنے بھی بڈھے اور ساڑھے جتنے بھی مرد آج تک مسلمانوں نے قتل کیتے ہیں نا، آج اکیلے اس ایک رسول اللہ دے غلام دے بدلہ لے لیں. ہاں وہ بچیاں بھی آ جان جنہ دے پیو آج تک مسلمانوں نے قتل کیتے، وہ بچیاں آ کے اپنے پیو دا بدلہ لیں، وہ عورتاں آ کر اپنے شوہر دا بدلہ لے لیں، تے او بچے آ کے اپنے پیو دا، تے او بڈھے آ کے اپنے بیٹے دا بدلہ لے لیں. تے ایک بندہ ہے تواڈے کول، ایک بندہ، ایک مسلمان، اس تو آ کے اپنے اپنے جو تواڈے مقتول نے جو قتل ہوئے انہاں دا بدلہ لے لو. اعلان کر دیا گیا. اب یہ سوچو حضرت خبیب بن عدی کفر کے جرمٹ میں اس طرح کفر دا گھیرا تے آپ نے لے کے گئے مقام تنعیم دی طرف. ادھر جا کر آپ کو نا ٹک ٹکی دے اے سولی دے اوتے لٹکا دیتا گیا، اس طرح نیچے کر کے اس طرح آواز چ آپ لٹکے ہوئے سے، ٹھیک ہے جی. تو روایات میں آتا ہے کہ کوئی ایسا بڈھا تو کوئی ایسی عورت تو کوئی ایسا بچہ تو کوئی ایسا جوان مکے بچہ کوئی نہیں سی. کسی دے ہاتھ دے اندر استرا روایت میں موجود ہے، کسی کے ہاتھ کے اندر استرا تو کسی دے ہاتھ دے اندر چھری تو کسی دے ہاتھ دے اندر کانٹا، کسی دے ہاتھ دے اندر تلوار، کسی دے ہاتھ دے اندر خنجر. ہر بندہ جناب آ گیا. اب کیا ہوا؟ ایک بندے کٹیا کان، اس کہے میرے پیو دا بدلہ یہ ہے. آخرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. آسان نہیں ہے مسلمان ہونا اور آسان بھی نہیں ہے کہ جناب حالت ایمان میں چلے جانا. تو ایک بندے کٹیا کان، اس کہے میرے پیو دا بدلہ. ایک بندے کٹیا نک، اس کہے جی میرے بیٹے دا بدلہ. ایک بندے نے کٹیا ادھروں گال، اس کہے جی اے میرے بھائی دا بدلہ. کردے کردے جناب پورا جسم کٹ کے نہ اس طرح ادھے تو زیادہ جسم کٹ گیا تو گوشت دے لوتھرے سامنے، ہڈیاں دا ڈھانچہ. اب آ گیا عشق کا امتحان. یہ بات میں اکثر کرتا ہوں، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں اور بی اے ماسٹر تے پی ایچ ڈی دا پرچہ اوکھا تو پھر دسو یہ عشق مصطفیٰ دا پرچہ کوئی نہیں. یہ آگے عشق مصطفیٰ کا امتحان. تب کافروں نے پوچھا، انہوں نے کہا او خبیب تم بڑے مسلمان بنے پھرتے اور تم بڑا یہ کہتے کہ میں محمد عربی کا غلام، اگر تم اتنی بات کہہ دو کہ کاش آج سے میں پھنس گیا،
کاش آج لوگ کہنے لو ایک پرچہ آج نہ نہیں جی میں تو لبیک والا کوئی نہیں اور میں تو پھنس گیا اور وہ تو علامہ رئیس صاحب ہے وہ ہے لبیک والے ان کو لے کے جائیں. انہوں نے کہا جناب خالی اتنی گل کر دے کہ تو محمد عربی دا غلام نہیں تو اتنی گل کر دے کہ کاش آج میری جگہ میرے نبی ہوں گے. تو جا بیوی بچے دے نہ رہ سے کھول دینے ہیں چھوڑ دینے ہیں جا تو ٹھیک ہے. تو آپ جلال چاہ گئے آدھا جسم کٹا ہوا تھا ہڈیوں کا ڈھانچہ نیچے آپ جلال میں آگے آپ نے فرمایا او کافرو سنو تم نے ظلم کی انتہا کر دی خبیب کا جسم کاٹ کے برباد کر دیا اب تو خبیب کو جینے کی بھی امید باقی نہ رہی. اس حال میں اب تم مجھ سے پوچھتے کہ خبیب بتا اپنے نبی کے بارے میں کیا خیال. تو کافرو سنو ایک جسم نہیں ایسے لاکھ جسم بھی ہو تو خبیب کٹوانے کے لیے تیار. ایک سولی نہیں لاکھ بار بھی تسی سولی چاڑ دو خبیب سولی پر چڑھنے کے لیے تیار. لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم خبیب کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ محمد عربی کے پاؤں کے نیچے کوئی کانٹا بھی گزر جائے. پورا جسم کٹوا جان دے بعد کیا فرمایا کہ خبیب یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آقا و مولا کے پاؤں کے نیچے کوئی کانٹا بھی آ جائے. تو اب بتاؤ پچھلے 10 سالوں میں آپ کو پتا ہے میری اور آپ کی ماں بہن بیٹی بچی کے کوئی خاکے بنے کوئی تصویر کسی نے چھکی. حضور علیہ السلام کے جو ریکارڈ کے اوپر ہے نا پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد خاکے بن چکے ہیں. تو پھر ہم میں اور آپ کیا منہ دکھائیں گے بتائیں کیا جواب دیں گے. تو جا کے یہ کہیں گے نہیں جی ہمارا پیسہ تو آیا تھا رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں ملا تھا حضور کا صدقہ ملا تھا وہ تو ہم نے عمران کو لگا دیا. ساڑی برادری سی ساڑی قوت سی وہ تو اسی نواز ہستے لا دیتے. آپ بتاؤ ہاتھ کھڑا کر کے کوئی بندہ کہہ دے تقریر میری ختم ہو گئی ہے بس یہ آخری ایک دو باتیں کوئی ایک بندہ یہ کہہ دے سیاسی بات تو سیاسی صحیح کوئی ایک بندہ یہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ نواز شریف نون والے پی ٹی آئی والے جتنے بھی ہیں یہ اسلام کے دائیں ہیں یہ نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں. بالکل نہیں کوئی نہیں. اور ہمارے حضرت خود الیکشن میں لڑے ہم میں سے کسی کو ٹکٹ ملا کسی کو نہیں. حضرت فرماندے سن اسی خود نہیں آنا چاہتے اسی تانوں یہ کہنے ہیں یہ رسول اللہ کا دین آ جائے. حضرت فرماندے سے کہ خلافت راشدہ کا نظام تم لے کے آؤ دین مصطفیٰ تم لے کر آؤ. ہمارے امیر مجاہدین نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ تمہارے جوتے اور تمہارے بوٹ میں اپنی پگڑی کے ساتھ صاف کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے فرمایا ہم اپنی پارٹی جماعت بھی ختم کر دیں گے. آپ میں سے کوئی اٹھے انہوں نے کہا جناب نظام مصطفیٰ لے کر آؤ آپ کی خدمت ہم کریں گے. تو آج تحریک لبیک پوری جرت کے ساتھ ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں یار ماں باپ میرے بھی بیمار دونوں ہارٹ پیشنٹ ہیں دونوں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا. ایک نوکری دنیا کیوں ہوتا ہے بندے کا یہ بار بار اصرار کر رہے تھے اس لیے میں بات کر رہی جو نوکری پیشہ بیٹھے حق لال کی نوکری ایک نوکری سی پولیس دی انسپیکٹری وہ بھی جدر رسول اللہ دی گل آئی تے سی جناب اس طرح منہ تے مارے انہوں نے کہا کہ جناب نہیں آپ خالی اتنا بیان دے دیں کہ ٹھیک ہے آپ نے جو جلسے کروایا میرے مجاہدین کے تو ثواب کی نیت سے کرایا یہ جھوٹ بھی نہیں ہوگا. میں کہا نہیں جلسہ ہم نے کروایا اور آگے بھی کروائیں گے اور انشاءاللہ قیامت تک ہماری نسلیں بھی رسول اللہ کے عزت ناموز کی محافظ رہیں انشاءاللہ. تو اس لیے آپ کا مولا کے ساتھ وفا کریں. اذان بڑی ڈاڑی ہے اسی کوشش کیتی ہے کہ اب وہ معین الدین چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والی تو ساڑھے زبانی تاثیر کوئی نہیں نہ وہ ہمارا عمل ہے کہ 90 لاکھ لوگ آئے ان کے پاس کافر ہندو آندے سن اس طرح کہ آپ جب نگاہ پاندے سن تے آندہ سی ہندو تے جادے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ٹھیک ہے. تو ساڑھے وہ عمل ساڑھے وہ نگاہ تے ہے کوئی نہیں. کوشش ہم نے کی ہے کہ ہم آپ کو سمجھا دیں بس بات اتنی ہے آج آپ کے پاس وقت ہے. حضور نے فرمایا کہ ایسے فتنے جو رات اندھیری کالی گھٹا کی طرح چھا جائیں ان فتنوں کے آنے سے پہلے دین کا کام کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کڑے فتنے. حضور نے فرمایا کہ ایسی بیماری اور ایسی مفلسی اور ایسا بڑھاپا آنے سے پہلے آپ دین کا کام کر لیں. تو آج آپ کے پاس وقت ہے آج دین کا کام کریں. جو ہمارے یہ جوان بھائی بیٹھے آپ لوگوں کی بھی جوانیاں کسی دنیا دار کمینے کے لیے نہیں ہے. آج اپنی جوانی جو ان سے ہیں وہ در مصطفیٰ پہ لے کے جوانی مستانی ہوتی ہے یہ تو کفر کا جملہ ہے. یہ کہ جوانی ہے کلین شیف کا لیدر سے بال کٹوا دیے جوانی آئی حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ کیوں جی عباسی صاحب دیکھو نا عباسی صاحب نے اللہ نے عزت دی آپ لوگ سارے بیٹھے تو آج ہمارا سب کچھ جو ہے وہ دین مصطفیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو وعدہ کرتے ہیں جی انشاءاللہ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے دل میں. اس سے پہلے جو کہ ہم سب گناہ گار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں لیکن آج کے بعد یا رسول اللہ ہمارا یہ وعدہ ہے
کہ اگر ہمارے جیب سے ایک پیسہ بھی نکلے گا مولویوں کو نہیں دینا. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم کوئی اپیل کر رہے. آج کے بعد ہمارے جیب سے کوئی بھی پیسہ نکلے گا یا رسول اللہ وہ آپ کی دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہوگا. کوئی یتیم ہے اس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں, کوئی بیمار ہے علاج کے لیے پیسہ نہیں, کوئی اور مصیبت میں مبتلا ہے, آپ اس پہ پیسہ خرچ کریں, دنیا دار کمینوں پہ خرچ نہ کریں. آج کے بعد ہماری زبان ہمارا ہاتھ اگر استعمال ہوگا تو وہ بھی رسول اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ علامہ رئیس صاحب کی جولی دین و دنیا کی برکتوں سے بھر دے. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی جولیاں دین و دنیا کی برکتوں سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے اور قیامت تک ہماری اولادوں کو بھی رسول اللہ کی غلامی عطا فرمائے. شعر امیر المجاہدین